السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ہارر سٹوری سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے افریقہ کی بدروہیں۔ آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل۔ بحری جہاز میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے۔ جہاز کراچی کی بندرگاہ سے روانہ ہوا تو مسافر جہاز کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر اپنے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ جہاز کی آخری منزل براعظم افریقہ ملک کینیا تھا۔ مسافروں میں ہر رنگ و نسل و قوم کے افراد تھے جو افریقہ کے تمام ملکوں میں جا رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر سیاح تھے اور سیاحوں کے علاوہ شکار کے شوقین بھی تھے اور تجارت کرنے والے بھی تھے۔ چند دن کا سفر تھا۔ جہاز راستے میں آنے والے تمام ملکوں کے بندرگاہوں سے ہوتے ہوئے کینیا کے بندرگاہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے جب تمام مسافر آرام کر رہے تھے تو اچانک سمندر میں طوفانی لہریں اٹھنے لگیں۔ جہاز کے کپتان نے مسافروں کو خبردار کیا، لیکن مسافروں کے سنبھلنے سے پہلے ہی طوفان شدید ہو گیا۔ پھر ایک بڑی لہر نے جہاز کو الٹا دیا اور لوگ پانی میں غوطے کھانے لگے، اور جو تیرنا جانتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک اور لہر نے جہاز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ عادل اور نادر دونوں دوست جو سیاحت کی غرض سے کینیا جا رہے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے تیرتے رہے۔ سمندری لہریں انہیں کبھی ایک طرف لے جاتی اور کبھی دوسری سمت لے جاتی۔ اتنے میں جہاز کا ایک ٹوٹا ہوا تختہ تیرتا ہوا ان کے قریب آیا تو وہ اس تختے پر چڑھ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈوبے ہوئے جہاز سے کافی دور نکل آئے۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ ساحل کس طرف اور کتنی دور جا رہا ہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ آخر انہوں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا اور تختے پر سوار ہو گئے جو سوچ کر انہیں کہیں نہ کہیں لے جائے گا۔ پھر سب سے پہلے عادل کی آنکھ کھلی تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ جہاز کا تختہ ساحل کی ریت پر پڑا ہوا تھا اور ساحل سے چند قدم کے فاصلے پر جنگل نظر آ رہا تھا۔ جنگل ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ نادر نے عادل کو جگایا اور وہ دونوں خوش ہو گئے۔ وہ سمندر میں ڈوب کر مرنے سے بچ گئے۔ نہ جانے یہ ساحل کہاں سے اور کس ملک میں تھا۔ جان تو بچ گئی، لیکن اب واپس اپنے ملک کیسے جائیں گے؟ نادر نے عادل سے کہا، اللہ مالک ہے، آؤ اس جنگل میں چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی آبادی ضرور ہوگی۔ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا، جنگل میں خطرناک درندے ہوتے ہیں، وہ ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ نادر نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہاں بیٹھے رہو گے تو بھوک پیاس سے مر جاؤ گے۔ عادل نے کہا، مجھے تو شدید بھوک لگ رہی ہے۔ نادر نے اٹھتے ہوئے کہا، شاید جنگل میں کوئی پھل یا درخت وغیرہ پھلدار درخت مل جائے گا، اس سے ہم پھل توڑ کر کھا لیں گے اور اپنی بھوک کو مٹا لیں گے۔ وہ دونوں جنگل کی طرف بڑھے اور جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل کافی گھنا تھا اور دوپہر کے وقت بھی اس میں ہلکا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اندھیرا اس وجہ سے پھیلا ہوا تھا کہ درختوں کے پتوں کا سایہ تھا، جس کی وجہ سے اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ آبادی کی تلاش میں آگے بڑھتے اور پھل دار درخت تلاش کرتے رہے۔ اچانک نادر کو جنگلی سیبوں کا ایک درخت دکھائی دیا۔ اس نے رکتے ہوئے عادل کو اس درخت کے بارے میں بتایا تو وہ سیبوں کا درخت دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ارے یہ تو بالکل لال سیب ہیں، خوب پکے ہوئے ہیں۔ عادل نے مسکرا کر کہا، نادر جلدی سے درخت پر چڑھو اور سارے سیب توڑ کر نیچے پھینک دو۔ 10-12 سیب توڑنے کے بعد وہ درخت سے اترا اور پھر دونوں مل کر سیب کھانے لگے۔ ابھی انہوں نے 2 سیب ہی کھائے تھے کہ قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے پیچھے 5 نیزے بردار سیاہ فام جنگلی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جنگلیوں نے ان پر نیزے تان لیے تھے۔ ان جنگلیوں کے بدن پر کوئی لباس نہ تھا اور انہوں نے صرف لنگوٹ باندھ رکھے تھے۔ سیاہ سینوں پر سفید مٹی سے نقش نگار بنائے ہوئے تھے، پیشانی پر بھی لکیریں تھیں۔ سیاہ فام جنگلیوں کا 5واں ساتھی جنگلیوں کا سربراہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے ماتھے پر سرخ پٹی لپٹی ہوئی تھی جس میں کسی پرندے کے رنگدار پر لگے ہوئے تھے۔ ان کے نیزوں کی تیز نوکیں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ عادل نے افریقہ کی سیاحت کے لیے 5-6 ماہ میں چند کتابوں کی مدد سے افریقہ کی زبان بھی سیکھ لی تھی، البتہ نادر افریقی زبان سے نا آشنا تھا،
تم کون ہو اور تم نے پھل کیوں توڑے ہیں؟ پانچویں جنگلی نے ان سے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہم ایک غرق ہونے والے بحری جہاز کے مسافر ہیں۔ جہاز ڈوبا تو تقدیر نے ہمیں یہاں لا کر پھینک دیا ہے، عادل نے افریقی زبان میں بتایا۔ مگر تم کون ہو؟ میں رنگو قبیلے کا سپہ سالار ہوں۔ تم نے ہمارے جنگل میں داخل ہو کر جرم کیا ہے۔ جنگلی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ، ہمیں معاف کر دیں، جنگل میں داخل ہونا جرم ہے، عادل نے تیزی سے کہا، اور ہمیں معاف کر دیں۔ معاف نہ کرنے کا فیصلہ ہمارے قبیلے کے سردار کریں گے، سپہ سالار نے کہا۔ سردار کہاں رہتا ہے؟ عادل نے پوچھا۔ بستی میں ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، سپہ سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہمارے نیزے تمہارے جسموں کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اس کی دھمکی سن کر عادل اور نادر دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ جنگلیوں نے انہیں گھیر لیا اور سمندر کے مختلف سمت چلنے لگے۔ جوں جوں آگے بڑھتے گئے، جنگل گھنا ہوتا چلا گیا۔ نادر جنگلیوں سے کافی خوفزدہ ہو رہا تھا، عادل بھی فکر مند تھا۔ وہ کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ افریقہ کی تاریخ جنگلوں میں آدم خور قبیلے آباد ہیں، اور جو اجنبی لوگ یہاں آتے ہیں وہ ان کو قتل کر کے ان کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان جنگلیوں میں خطرناک درندے، جنات، چڑیلیں اور بدروحیں بھی ہوتی ہیں۔ افریقی قبیلوں کے مذہبی رہنما، جنہیں وچ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، ان کے قبضے میں بدروحیں اور جنات ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے قبیلے کے دشمنوں کو فنا کرتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک دیوتا ہوتا ہے جس کے قبیلے والے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ دیوتا کو انسانی خون کی بھیٹ دی جاتی ہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر جنگلی کہیں نہ رکے۔ آخر شام ہونے سے پہلے وہ جنگلی نکلے تو سامنے ایک کافی بڑی سی بستی تھی۔ بستی 60-70 جھونپڑوں پر مشتمل تھی۔ بستی کے آگے چھوٹا سا میدان تھا اور بستی کے اطراف میں جنگل تھا۔ بستی میں داخل ہونے کا راستہ جھونپڑیوں کے درمیان میں سے تھا۔ جوں ہی وہ لوگ بستی میں داخل ہوئے تو جھونپڑیوں سے عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے باہر آ گئے اور عادل اور نادر کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ پیارے بچوں، یہ تھی افریقہ کی بدروحوں کی پہلی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجیے اور میرے چینل انوکھی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔